کون ہیں؟ تو عام طور پر کیا جواب دیا جاتا ہے؟ جی معاویہ ابن ابی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کون ہیں؟ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. جیسا قرآن مجید میں ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی. جب آپ کی ماں ہوئی تو ان کے بھائی کون ہوں گے آپ کے؟ جی ماموں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں، بلکہ ان سے متعلق 2 حدیثیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کے اندر صحیحہ کے اندر نقل کی ہے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی معاویہ کو علم کتاب دے، اسے حکم میں صحیح چلنے کی توفیق عطا کر، اور اسے عذاب سے تو محفوظ رکھ، اسے تو عذاب سے محفوظ رکھ. یعنی ایک بڑے مشہور صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے ساتھ خصوصی طور پر رہی ہے. ان کا لڑکا کون ہے؟ یزید ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 25 یا 26 ہجری کو پیدا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی کے خلافت میں 25 یا 26 ہجری میں اس کی پیدائش ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تربیت اور تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں لیکن عام لوگوں کی نظروں سے کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بعد ایسی غلطیاں ہو گئیں جس کا وہ مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی عالم، کوئی بھی امام نہیں کہتا کہ وہ مجرم نہیں ہے. بعد ایسی غلطیاں ہوئیں جس کا وہ مجرم ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے اس کی ساری خوبیاں کیا ہیں؟ اسی راکھ کے اندر دب کر کے رہ گئی ہیں، اسی راکھ میں دب کر کے رہ گئی ہیں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تربیت کے اوپر بڑی توجہ دی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے محمد ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد ہیں، محمد ابن الحنفیہ جن کو کہا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کون سے بھائی ہوئے؟ اللہ بھائی ہوئے. باپ ایک ہے اور ماں الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ جسے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سوتیلے بھائی کہتے ہیں. ہماری زبان میں سوتیلا بھائی کہا جاتا ہے نا. سوتیلے بھائی محمد ابن حنفیہ ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی سیرت کتاب بدایہ و نہایہ وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ وہ ایک بار گئے حضرت معاویہ ہی رضی اللہ زمانے میں. کہاں گئے؟ دمشق گئے، جہاں پر حضرت معاویہ نے اپنی حکومت رکھی تھی، اور 1 مہینے تک وہاں پر رہے یزید کے ساتھ. جب رخصت ہونے لگے تو یزید نے کہا کہ اے ابو القاسم آپ میرے ساتھ اتنے دن تک رہے ہیں، آپ نے اگر میرے بارے میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے تو آپ مجھے وہ ضرور بتلائیے. تو حضرت محمد ابن الحنفیہ نے کہا، مجھے علی نے کہا کہ اگر ہم نے کوئی بات دیکھی ہوتی تو بغیر تمہیں ٹوکے ہوئے میں خاموش نہیں رہتا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کی اچھی تربیت کی، اور اس طریقے سے تربیت کی کہ ہاں جس طریقے سے اس زمانے میں صحابہ کرام اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے. یہ شخص جب اس کی عمر تقریباً 25 کے قریب ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جو فوج بھیجی، اور یہ محدثین اور مؤرخین کا اتفاق ہے اس کے اوپر. بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں شبہات ظاہر کرنا شروع کیا ہے. جو فوج بھیجی اور اس فوج کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے. اور اس فوج کا کمانڈر کس کو بنایا؟ یزید کو بنایا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یزید کے بارے میں بڑی غلطیاں ہیں. شرابی تھا، کبابی تھا، حتیٰ کہ ابھی اس سال کے اخبار میں مجھے بعد یہ چیز پڑھنے میں آئی ہے کہ ہاں وہ مسلمان تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کافر تھا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ صراحت کے ساتھ میرے پاس ابھی وہ اخبار کے تراشے جدہ سے بعض لوگوں نے بھیجا، میرے پاس موجود ہوں گے، میں دکھا سکتا ہوں. کیا لکھا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ الزام کس کے اوپر لگایا ہے؟ نہیں، امام حنبل رحمہ اللہ کے اوپر. اور یہاں تک لکھا کہ سعودیہ عرب میں جن کا
جن کی فقہ چلتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے سارے ماننے والے یزید کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑی جھوٹ تو اور کوئی نہیں ہو سکتی، جبکہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اسے ملعون کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اسے ملعون کہنے کے لیے بھی، بلکہ انہوں نے بیان کیا کہ لعن المسلم قتلہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایک مسلمان کو لعنت کرنا گویا کہ اسے قتل کر دینا ہے۔ یزید پر لعنت کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو اس لیے میں چند منٹ میں یہ باتیں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رہے کہ ہاں یزید کی وہ صورت جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی وہ حقیقی نہیں ہے، اس کی حقیقی صورت کچھ اور ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کا آج کل کیا نام ہے، کوئی بتا سکتا ہے جی؟ نا قسطنطنیہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ آج کل کہیں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے وہ؟ ہاں، استنبول کا پرانا نام کیا ہے؟ اسلام پول، یعنی اسلام آباد۔ استنبول کا پرانا نام کیا ہے شیخ عصری؟ اس لیے کہ اس کا اصل قسطنطنیہ نام تھا، جب محمد الفاتح نے اسے فتح کیا تو اس کا نام بدل کر کیا رکھا؟ اسلام پول۔ لیکن اسلام کے دشمنوں نے اسلامی اثر مٹانے کے لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ استنبول کر دیا، تاکہ اسلام کا نام باقی نہ رہ جائے۔ جس طریقے سے مکہ کو مکہ لکھنا آہستہ آہستہ شروع کیا، اردن کو جارڈن کہنا شروع کر دیا ہے نا، دلی کو ڈلہی کہنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی تاریخ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کے اندر وہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ مصر کو کیا کہنے لگے؟ ذرا بتائیے، مصر سے ایجپٹ کا کیا تعلق ہے؟ سوچیں، مصر سے اس لیے کہ اصل میں اس کا نام القبط رکھنا چاہتے ہیں، قبط کیا کرنا چاہتے ہیں؟ القبط، اس لیے اس کو انگلش میں کیا لکھا انہوں نے؟ ایجپٹ لکھا۔ تو یہ اسلام دشمنی کا، جن کے بارے میں آج کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کیا یورپ کے اندر اسلام کی اور بڑی آزادی ہے، یہ ان کی اسلام دشمنی کی بعض نمایاں مثالیں ہیں، وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تو اس کا امیر کس کو بنایا تھا؟ اپنے بیٹے یزید کو۔ اور سن 51 ہجری، 52 ہجری اور 53 ہجری، کتنا؟ 51 ہجری، 52 ہجری اور 53 ہجری میں حج کا امیر اور حج کا امام بنا کر کے کس کو بھیجا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید نے اپنے بیٹے یزید کو بھیجا تھا۔ اس کا مطلب سوچئے، اس زمانے میں صحابہ کے سینکڑوں کی تعداد موجود تھی، کم سے کم اس کے اندر ایسی صلاحیات ضرور تھی کہ اتنے لوگوں کی وہ امامت، میں نہیں کہتا کہ وہ اچھا تھا، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت حسین سے اس کا مقابلہ نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کا مقابلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو سب سے افضل ہو، بہتر ہو، وہی امامت کرا، یہ تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یزید ابن معاویہ تھا۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں چند ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان یہاں پر آ کر کے سوال کر سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے آخر پھر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آخر وجہ کیا ہے دونوں کے اندر وجہ اختلاف کی؟ جب وہ صحابی کا بیٹا ہے، اس کی پرورش اچھی طریقے پر ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کی قیادت میں جہاد کرنے بھی جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی قیادت میں امامت میں حج بھی کر رہے ہیں، تو آخر وجہ اختلاف کیا ہے؟ کہاں سے اختلاف پیدا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیے، وجہ اختلاف یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک انہوں نے امارت یا خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جب 40 ہجری کے اندر انتقال ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں نے اپنا امیر کس کو بنا لیا؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو بنا لیا، تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں نے حضرت معاویہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا امیر ماننا شروع کیا، لیکن مسلمانوں کو، نہ حضرت امیر معاویہ کو نہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں، لہذا آپس میں ایک دوسرے سے بحث کے لیے، گفتگو کے لیے دونوں اپنی اپنی جگہ سے حرکت میں آئے۔ حضرت
معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفہ سے چلے اور صفین یا اسی کے قریب مقام میں دونوں سے ملاقات ہوئی. تو بڑی گفتگو کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حق سے دستبرداری کر لی. اپنے حق سے دستبرداری کر لی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ہاتھ اور بیعت کرتے ہیں اور آپ کو خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ ہم تسلیم کرتے ہیں. اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی تھی. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے. حضرت حسن کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں، مسلمانوں کے دو بڑے گروپ میں اللہ تعالی صلح کرائے گا، ہے کہ نہیں؟ جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوگا، ظاہر بات 10 ہجری سے پہلے بیان فرمایا ہوگا. اس کا اظہار کب ہوا ہے؟ 47 ہجری یا 41 ہجری کے اندر اس کا اظہار ہوا. اور تمام عالم اسلامی کے خلیفہ کون بن گئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، عراق کے لوگ، شام کے لوگ، سارے کے سارے لوگوں نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو اس بات پر راضی نہیں تھے، وہ اس پر موافق نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ حق معاویہ کو نہ دیا جائے، خواہ ہمیں قتال ہی کرنا پڑے. لیکن چونکہ بڑے بھائی کی بات تھی اس لیے خاموش رہ گئے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند ہی سال کے بعد انتقال ہو گیا. چند ہی سال کے بعد انتقال ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی، بڑی برکت دی، اور وہ تقریباً 20 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے. اپنے آخری زندگی میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کے مشورے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بہتر سمجھا، یہ ان کی سمجھ تھی. دیکھیے کسی کے بڑے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی سے غلطی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کی غلطیوں کو اچھالتے پھریں. بات صحیح نہیں؟ ایک شرعی قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں، شرعی اصول دے رہا ہوں آپ کہ کسی کے بڑے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں، غلطیوں سے مبرہ کون ہے؟ صرف اللہ کے نبی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جتنے ہیں، بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، ہر ایک سے کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور نبیوں پر اللہ کی یہ خصوصی رحمت رہتی ہے کہ بسا اوقات اگر ان سے کسی بھی قسم کی لغزش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فوراً فرما دیتا ہے. لیکن عام لوگوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. تو کسی کے بڑے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن کسی سے غلطی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کی غلطیوں کو اچھالتے پھر اور حدیث مجلس بناتے پھر، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ ہمارے موضوع سے تھوڑی خارج بات ہے لیکن سنتے چلیے. کل انشاءاللہ الغات میں جو میرا درس ہوگا وہ صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس پر میں تفصیل سے انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. تو صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً ان کے آپسی جو اختلافات ہیں، انہیں حدیث مجلس نہ بنایا جائے، انہیں ابھارا نہ جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا وضاحت کے ساتھ آپ کا فرمان ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جہاں میرے صحابہ کا آپس میں اختلاف کا، ان کی لڑائیوں کا، ان کے درمیان فتنہ ہونے کا ذکر آ جائے وہاں پر تم لوگ کیا ہے، بالکل خاموش ہو جاؤ. مجھے یاد ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، یہ لوگ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ خطبہ کو واعظین حضرات کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عام لوگوں کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے واقعات بیان کیے جائیں. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ لوگ بعض سلف امت کے بارے میں بدگمانی کے شکار، مثال کے طور پر سب سے پہلی بدگمانی یہ پیدا ہوگی کہ وہ نواسے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پھول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رونا تکلیف دیتا تھا،
حضرت علی و فاطمہ کے چاند ہیں، دل کے سرور ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی. یہ کیسے لوگ تھے؟ آ سکتی بات نہیں آتی ہے اور ہر انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ان کے شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے عوام کے سامنے اسے بیان نہ کیا جائے. اسی لیے واللہ آپ تاریخ کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے سنیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا شیعوں کی کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے شیعوں کے علاوہ سنیوں کی روایتیں آپ کو شاید ہی کہیں مل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس موضوع کو اٹھانا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خطرناک نتائج، اس کے برے نتائج ان کے سامنے موجود تھے. تو عرض کرنے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے اس عمل پر راضی نہیں تھے، لیکن بھائی کے احترام میں وہ خاموش رہ گئے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری دور خلافت میں صحابہ کرام کے مشورے سے اور بڑے بڑے تابعین کے مشورے سے یزید کو اپنا ولی عہد بنانا چاہا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو اصل رائے تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا خون بہت بہہ چکا ہے، اب اگر بغیر کسی کو خلیفہ مقرر کیے ہوئے چھوڑا جاتا ہے امت کو تو خون اور بہے گا. اور اس وقت سب سے بڑی طاقت جو مانی جاتی تھی وہ شام کے لوگوں کی طاقت تھی. اس کا اندازہ اگر کچھ لوگ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی کے انتقال اور یزید کے انتقال کے بعد کتنے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جیت کس کا ہوئی ہے؟ جی شامیوں کی نا. مروان اور عبد الملک ابن مروان ہی کے لشکر جو شامیوں تھا انہی کو ہوئی نا. حالانکہ کتنے فتنے اٹھے عراق کے اندر، حسین ابن نمیر کا فتنہ ہے کہ نہیں، اہل مدینہ اور اہل مکہ، حتیٰ کہ عالم اسلامی کے زیادہ تر لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہاں تو بیعت کر لی تھی، لیکن پھر بھی جیت کچھ کو ہوئی؟ جی اہل شام کو. تو سب سے مضبوط طاقت اس وقت فوج اہل شام کی مانی جاتی تھی، اور وہ لوگ بنو امیہ میں سے کسی دوسرے کی امامت پر جلدی راضی ہونے والے نہیں تھے. اس لیے اسی مصلحت کے پیش نظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، جس کی مخالفت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی، حضرت شروع میں عبداللہ ابن عمر نے بھی کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کی، حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر نے بھی کی. یعنی اس طریقے سے بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، ان کی مخالفت کی، لیکن عام طور پر لوگوں نے جب مان لیا تو جب ان کے حضرت معاویہ کی وفات کا معاملہ آیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی تو یزید نے مدینہ کا جو حاکم تھا ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، اس سے کہا کہ خصوصی طور پر ان لوگوں سے بیعت لے لو. کن سے؟ عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن زبیر سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، اور اس قسم کے لوگوں سے. تو ان لوگوں نے سے جب کہا گیا مہلت مانگی، اور مہلت مانگ کر کے چپکے سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مکہ مکرمہ چلے گئے. علی کل حال تو کہنے کا مطلب کہ اصل میں یہ وجہ ہے اختلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اور حضرت یزید کی، ورنہ یہ بات آپ لوگ دیکھ لیں کہ یزید میں اور حضرت حسین میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ مقابلہ جو زمین اور آسمان کا، یہ بھی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری چھری جو ہے، ہماری چھری فلاں کی تلوار سے تیز نہیں ہے تو تلوار کی کیا ہے؟ یہ بے حرمتی ہے کہ نہیں حرمتی کہ تلوار اور چھری اس کا مقابلہ کہاں کر سکتی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، بلکہ آپ کی خصوصی دعا یہ تھی کہ اے اللہ تعالیٰ جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے اس سے تو بھی دشمنی کر. اس کے بعد بھلا بتائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کہاں سے آ سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو دونوں کا مقابلہ اس ناحیے سے نہیں ہے کہ ہم دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اختلاف تھا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا مقام خلافت بنایا تھا. اور اہل کوفہ والے تھے یہ کون؟ اہل کوفہ کے بارے میں
میں تفصیل میں نہ جا کر کے ایک بات اور واضح کر دوں کہ جتنے فتنے اٹھے ہیں امت مسلمہ کے اندر وہ سارے کے سارے کوفہ سے اٹھے، اور کوفہ ہی کے اندر شیعوں اور رافضیوں بدبختوں کی جماعت موجود تھی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز ہی بنایا تھا کہ بغیر ان کے سر پر چڑھے ہوئے ہے کہ نہیں ان کے اوپر حکومت کرنا کیا ہے، مشکل ہے۔ حالانکہ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اے اللہ تبارک و تعالی میں ان سے نفرت کرنے لگا، یہ ہم سے نفرت کرنے لگے، اے اللہ میں ان سے اکتا گیا، یہ ہم سے اکتا گئے، اے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دے، ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دے۔ تو ان کے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ذرا سوچیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، دونوں کو رسوا کرنے والے کون ہیں؟ اہل کوفہ ہی کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ شہرت کے طالب تھے اور مال کے طالب تھے، لیکن مرد میدان نہیں تھے، مرد میدان نہیں تھے۔ جنگ میں کمزوروں کے اوپر بڑے طاقتور بن جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک شیعی مورخ المسعودی اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والی جو فوج تھی اس میں ایک بھی شامی موجود نہیں تھا، اس میں ایک بھی شامی، سارے کون کون تھے وہ؟ اور یہ وہی لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور ایک دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 1,00,000 لوگوں کی دستخط کے ساتھ ان کے خط موجود تھے کہ ہاں ہم جان اور مال سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ لوگ کس چیز کے عادی تھے؟ انہیں دو چیز چاہیے تھی، ایک تو شہرت چاہیے تھی، اور دوسرے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ ہمارے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے کل ہمیں خط لکھ کر کے بھیجا تھا، تو انہوں نے خطبہ دیا، اس کے اندر بیان فرمایا کہ اے اللہ، ہر مصیبت میں مجھے میرا تجھی پر اعتماد ہے، ہر مشکل میں تجھی سے امید ہے، جو کچھ مجھ پر مصیبت آ پڑی ہے اس بارے میں تو ہی میرا سہارا ہے، ہر نعمت کا مالک تو ہی ہے، ہر بلائی تیری طرف سے ہے۔ اے عمر ابن سعد جو لشکر کے کمانڈر تھے، اور ان کے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جلدی نہ کرو، اللہ کی قسم تمہارے پاس اس وقت میں آیا ہوں جب تمہارے سرکردہ لوگوں نے لکھا کہ سنت مٹ رہی ہے، نفاق سر اٹھا رہا ہے، حدود شرعیہ معطل ہو چکی ہیں، آپ آئیے، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے امت کی اصلاح کر دے، اس لیے میں آیا ہوں، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ذرا بتائیے، اتنے عام مجلس میں لکھنے کا کہنے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یقینی طور پر خط لکھ کر کے انہیں بلائے ہوئے تھے۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سارے لوگ حضرت حسین کے پاس خط لکھتے رہے، انہیں ابھارتے رہے، احمد کا مطالبہ کرتے رہے تاکہ یزید کے بجائے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اپنے خطوط میں صراحت کے ساتھ لکھتے رہے کہ معاویہ کے انتقال کے بعد انتقال سے ہمیں خوشی ہے، اور ان کی حکومت کے بارے میں بدگمانی کرتے رہے، اور یہاں تک لکھا کہ ابھی تک ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، آپ کی بیعت کا انتظار ہے۔ جبکہ سوچئے کہ حضرت نعمان ابن بشیر جو بہت بڑے مشہور صحابی، ہر آدمی ان کا نام جانتا ہے، یزید کی طرف سے ان کے حاکم اور ان کے امیر تھے، لیکن سوال ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد پیسہ حاصل کرنا تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ میرے پاس کئی ایک مثال موجود ہیں، لیکن صرف میں جو ہے دو مثال دے کر کے دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے فوج کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، جبکہ دونوں فوجوں کا کیا مقابلہ تھا، اس طرف کہا جاتا ہے، شیعوں ہی کی روایتیں ہیں کہ 4,000 کی فوج تھی، اور اس طرف جو ہے بہت جگہ کہا گیا 150 یا 300 آدمی موجود تھے، 300 آدمی موجود تھے۔ ظاہر بات 4,000 اور 300 کو کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی شیعوں کی کیا ہے، مبالغہ آمیزی ہے، اس لیے کہ یہ ساری روایتیں بیان کرنے والے یا تو نصر بن مزاحم ہے، یا لوط بن یحییٰ ابو مخنف جسے میں ابو مخنث کہتا ہوں وہ ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے پکے شیعی اور رافضی ہیں،
تمام علماء اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں کہ کذاب اور جھوٹے ہیں سارے کے سارے. یہ ساری تفصیل وہی نقل کرنے والے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے 2 آدمی بھاگ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا کر کے مل گئے. تو ان میں سے ایک سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جس کا نام عبداللہ مجمع ابن عبداللہ العامری تھا, انہوں نے پوچھا کہ اہل کوفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ کہا کہ دیکھو اہل کوفہ کے جتنے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی جھولیاں بھر لی ہیں. کیا جواب دیا؟ کہ جتنے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی جھولیاں بھر لی ہیں, انہیں خوب رشوت دی گئی ہے, اور جو عام لوگ ہیں ان کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن کل ان میں سے ہر ایک کی تلوار آپ کے لیے تیار رہے گی. آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے خلاف ہر ایک کی تلوار رہے گی. اور سب سے بڑا تعجب مجھے جس واقعے پر ہوا جسے امام محمد ابن سعد الزہری اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں نقل کرتے ہیں, طبقات ابن سعد میں نقل کرتے ہیں کہ علی ابن حسین ابن علی زین العابدین جن کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی, اور یہ وہ اکیلے نوجوان تھے جو محفوظ رہ گئے تھے قتل ہونے سے. کہاں؟ کربلا کے میدان میں, اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ بیمار تھے. اس لیے کہ وہ بیمار تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ لوٹا گیا اور سارے لوگ جو ہے ادھر ادھر بکھر گئے تو مجھے ایک کوفہ کے ایک شخص نے مجھے اپنے یہاں چھپا لیا اور کہا کہ میری بڑی عزت کرتا تھا, میری بڑی خدمت کرتا تھا, گھر میں آئے تو روتا ہوا آئے میرے اوپر, گھر سے جائے تو روتا ہوا جائے. تو ہم نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر کسی آدمی سے کسی خیر اور بھلائی کی امید ہو سکتی ہے تو اسی سے ہو سکتی ہے. یہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے, میں اس کے صفحہ نمبر بھی آپ کو دے سکتا ہوں. کہا کہ اگر کسی سے کوئی خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے تو اسی سے ہو سکتی ہے. کہا مجھے بڑی امید ہوئی کم سے کم اب میری جان محفوظ رہ جائے گی, بچ جائے گی. کہا اتنے میں دروازے پر اعلان ہوتا ہے عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے کہ علی ابن حسین ابن علی جس کے پاس ہوں یا جنہیں مل جائیں وہ لا کر کے انہیں حاضر کرے, انہیں 300 درہم دیا جائے گا اسے. جیسے آج کل اخبارات میں اعلان ہوتا ہے نا, فلاں آدمی غائب ہو گیا, لے کر کیا اسے اتنا انعام ہے. اسی طریقے سے عبیداللہ ابن زیاد بدبخت نے کیا اعلان کیا کہ جو علی ابن حسین ابن علی کو لے کر کے آئے اسے کتنا ملے گا؟ 300 درہم. کہا وہی شخص جو مجھے چھپایا تھا اور رو رہا تھا, کیا میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں روتے ہوئے داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں رسی تھی, اس بدبخت نے میرے ہاتھ کو میری گردنوں میں باندھا اور لے جا کر کے مجھے ان کے حوالے کر دیا, اور میں دیکھ رہا ہوں 300 درہم قبول کر رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں میری نظروں کے سامنے, یہ نہیں کہ چھپا کر کے, میری نظروں کے سامنے 300 درہم قبول کر لے رہا اور میرے ان کے حوالے کر دے رہا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ یہ تھے کون؟ اہل کوفہ کے لوگ, جن کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور اپنے بھائی سے تجربہ حاصل نہ کر کے ہے نا دوبارہ ان کی باتوں میں آئے اور یہاں آنے کے لیے تیار ہوئے. جبکہ آپ لوگ بھی اپنے طور پر سن چکے ہوں گے کہ عمومی طور پر جتنے اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین تھے ان میں سے ہر ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ جانے سے روک رہا تھا, ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ سن چکے ہیں. واللہ میں ایک سرسری نظر ڈالنے لگا تو مجھے 11 بڑے بڑے علماء ملے ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی. جن میں سب سے بڑے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہوئے جب عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ حضرت حسین جس طرح حضرت عثمان کو لوگوں نے ان کے اہل و عیال کے سامنے ظلماً قتل کر دیا ہے, آپ کو بھی ظلماً قتل کر دیں گے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ مانے نہیں کہ نہیں کہ ہم نے مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا ہے, مسلم ابن عقیل کو ہم نے بھیج دیا ہے, انہوں نے ہمارے پاس خط لکھا کہ صرف ایک دن میں کتنے لوگوں نے بیعت کی ہے؟ 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آخر میں کیا کہا کہ واللہ اگر میں یہ سمجھتا کہ آپ کے اونٹنی کے سامنے میں لیٹ جاؤں گا, آپ کی اونٹنی مجھے روندنے سے باز رہے گی اور آپ اپنا یہ ارادہ ترک کر دیں گے تو میں یہ کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے, اب مانے گا اسے نہیں. دوسرے بزرگ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن
عمر تھے. تیسرے ان کے چچیزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب یہ بھی صحابی ہیں اور حضرت حسین کے چچیزاد بھائی ہیں، اس لیے کہ جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے. بلکہ انہوں نے مدینہ منورہ کے حاکم اور مکہ کے حاکم دونوں سے خط لکھوایا، حتیٰ کہ مکہ کے حاکم نے کہا کہ اے عبداللہ ایسا کرو، ایک سفید کاغذ لے آؤ جس پر کچھ بھی لکھا نہ ہو، اس پر میری دستخط لے لو، اس پر میری دستخط لے لو، اور جو کچھ بھی شرائط تمہیں لکھنا ہے لکھو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے سے بعد رکھو. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بعد نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، مجھے آپ پر خطرہ ہے. مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کوفہ میں آپ کے شیعہ حضرات نے آپ سے خط و کتابت کی ہے اور آپ کی آمد کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ نہ جائیں، کیونکہ میں نے آپ کے والد سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں ان سے اکتا گیا ہوں، ان سے نفرت کرنے لگا ہوں، اور یہ لوگ بھی مجھ سے اکتا گئے ہیں اور نفرت کرنے لگے ہیں، یہ کبھی کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے، کبھی کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ابو بکر ابن حارث، ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث نے اور ابو واقد لیثی نے، عبداللہ ابن معطی العدوی نے، سارے لوگوں نے مکمل طور پر کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جانے سے بعد نہیں آئے. نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ہی میں تھے کہ انہیں عقیل ابن مسلم ابن عقیل کا خط ملتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے غداری کی ہے، آپ یہاں پر نہ آئیں. ذرا دیکھیں، صرف واللہ ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، زیادہ نہ جائیں. ان کی جو لوگ آج روتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، مظلوم کے ماتم، جو کہتے ہیں نا بدعات نہیں ہم کرتے ہیں، مظلوم کا ماتم کرتے ہیں، مظلوم کا ماتم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو مقام دیا، کس چیز کا مقام دیا ہے؟ شہادت کے مقام پر ہے کہ نہیں؟ بھلا بتائیے، جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آج خوش ہیں کہ ناراض ہیں؟ وہاں پر مجھے بتائیے آپ لوگ جی. جہاں پر وہ آج موجود ہیں، کہاں پر موجود ہیں؟ جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہید کی روح کہاں رہتی ہے؟ جنت میں. وہاں پر وہ خوش ہیں کہ ناراض ہیں؟ وہ تو وہاں پر خوش ہیں، اور آپ یہاں پر اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ اور آپ رونے اور پیٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنی اس غلطی کا تم کوئی مداوا تو کرو کہ تمہارے باپ دادا نے جو کچھ غلطی کی ہے وہ غلطی اب رونے پیٹنے سے نہیں پوری ہوگی. تاریخ کے سامنے صحیح طور پر ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو مقصد لے کر کے اٹھے تھے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے تو ہم سمجھے کہ ہاں بھائی تم سچے ہو. تو مسلم بن عقیل نے جب آئے اور 12,000 لوگوں نے، بلکہ بعض راویوں نے تو 18,000 تک، کیا جیسے تہذیب وغیرہ میں ہے کہ 18,000 تک لوگوں نے ان کے ہاتھ پر، 17,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. لیکن ہوا کیا؟ عبیداللہ ابن زیاد جب کوفہ آیا، یہاں یہ لکھتے تھے، یہاں تک لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ جماعت میں بھی شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور عبیداللہ ابن زیاد نے آ کر کے اذان دلوائی اور کہا نماز ہونے جا رہی ہے، تو سارے کے سارے کوفہ کے لوگ نماز پڑھنے چلے آئے. کہاں یہ تھا کہ ہم لوگ جمعہ اور جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں، اور سارے لوگ یہاں پر چلے آئے. عبیداللہ ابن زیاد یہاں پر آیا، بلایا، لوگوں کو دھمکی دیا. جن کے یہاں مسلم بن عقیل تھے انہیں پکڑوا کر کے اپنے یہاں مارا اور جیل میں ڈال لیا، اور مسلم بن عقیل کو تلاش کروانے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا. جب مسلم بن عقیل نے سمجھا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے اور عبیداللہ ابن زیاد کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، تو جہاد کا اعلان کر دیا اور 4,000 لوگوں کو لے کر کے قصر عمارہ کو گھیر لیا. کتنا دیکھیں، 4,000 لوگوں کو لے کر قصر عمارہ کو گھیر لیا. لیکن عبیداللہ ابن زیاد نے، جو ظاہر بات ہے جو بدبخت ہوتا ہے بڑا چالاک بھی ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ بڑا، جو شیطان ہوتا ہے شرارتی ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند بھی ہوا کرتا ہے. اپنے مطلب کے لیے اس نے کوفہ کے سرداروں کو کیا کیا تھا؟ اپنے پاس بلا لیا تھا، اور کوفہ کے سرداروں سے کہا کہ جاؤ سارے لوگوں کو لالچ دو اور ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں، ہے کہ نہیں؟ چنانچہ سارے کے سارے سردار جب اٹھ کر کے آئے ہیں، اوپر سے بات کیا ہے، تو حضرت
مسلم ابن عقیل کے پاس بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 لوگ بھی نہیں رہ گئے بلکہ 100 لوگ بھی نہیں رہ گئے، 3 لوگ رہ گئے، شام ہوتے ہوتے ان کے پاس ایک آدمی بھی نہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں رہ گیا، شام ہوتے ہوتے ایک آدمی بھی ان کے پاس نہیں رہ گیا، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے خط لکھوایا کس کو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، جہاں تک آپ آئے ہیں اور وہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی مقدر تھا۔ یہاں پر آ کر کے ایک نقطہ میں اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہوگی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے پیارے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب تھے، لیکن آخر ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آئی کیوں؟ ایک سوال ہے نا، لوگ کر سکتے ہیں نا، آخر ان کے اوپر اتنی مصیبت، جہاں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بہت بڑا مبالغہ ہے کہ ان کا پانی بند کر لیا گیا، اور یہ ساری کے ساری جو ہے قصے اور کہانیاں ہیں ساتھیوں، اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جو آپ لوگ جو ہے اسکرین کے اوپر کوئی ڈرامہ اور کوئی قصہ دیکھتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ انہیں قتل کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن جن لوگوں نے بلایا تھا انہی لوگوں نے قتل کیا ہے۔ بلکہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں تاریخ کے مطالعہ سے، اور آج 10 سال سے میرا یہ اس سلسلے میں یہ موضوع رہا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، اور میرے پاس تاریخی شواہد موجود ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ السیر کے اندر، سیر اعلام النبلاء میں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بات پیش کی گئی کہ مجھے 3 باتوں میں سے کسی ایک کے قبول کرنے کا اختیار دے دو، پہلی بات کیا ہے کہ میں جدھر سے آیا ہوں یعنی مکہ وہاں واپس چلا جاؤں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات شیعوں ہی کی لکھی ہوئی ہے، سنیوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ البدایہ والنہایہ میں امیر المؤمنین کا لفظ ہے کہ مجھے امیر المؤمنین یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ حل کر لیتا ہوں۔ وہ بدبخت لوگ کہاں ہیں جو یزید کو کافر، فاسق اور شرابی کہتے ہیں؟ حضرت حسین ان کے پاس جانے کے لیے تیار کیوں ہوئے؟ اگر کافر تھا وہ، ہے نا، اگر فاسق اور شرابی تھا تو اس کے پاس جانے کے لیے تیار کیوں ہوئے؟ تیسرا سوال کیا تھا جی؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ مجھے اگر تم ان دونوں پر راضی نہیں ہو تو مسلمانوں کے بڑے سرحدی علاقے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں ادھر جا کر کے جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دوں گا، تم لوگوں نے مجھے بڑا رسوا کیا ہے۔ یہ 3 مطالبہ تھا کہ مطالبہ نہیں تھا؟ پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں پڑھا ہے؟ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہاں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب بات پیش ہوئی تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوفہ والوں نے یہ بات ماننے نہیں دیا، خصوصی طور پر شمر دل جوشن جو کوفہ کا بہت بڑا کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اسے مجبور کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک خادم اور ایک غلام کے طریقے سے بن کر کے آئے، قیدی بن کر کے آئے، تب تو آپ اس کی بات مانیے، آپ جو اس کے بارے میں فیصلہ کریں، یزید کا معاملہ بھی چھوڑ دیجیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کوفہ والوں نے عبید اللہ ابن زیاد پر اتنا زور کیوں ڈالا؟ کیوں ڈالا بھائی؟ اس لیے ڈالا، وہ جانتے تھے کہ ہمارے خطوط حسین ان کے پاس موجود ہیں، حضرت حسین کے پاس۔ اگر مکہ چلے گئے یا یزید کے پاس چلے گئے یا کہیں بھی چلے گئے تو یہ راز جو ہمارے خطوط لکھنے کا ہے وہ پوشیدہ نہیں رہے گا، ایک دن کھل جائے گا، ایک دن کھلے گا، اور اگر کھل گیا تو ہماری گردن ناپ دی جائے گی۔ لہذا ایسا کرو کہ انہیں کہیں نہ جانے دو، یہیں پر ان کا معاملہ صاف کر دو تاکہ ہماری بات آگے تک نہ پہنچ پائے۔ اسی لیے خود شیعی روایات کے اندر موجود ہے کہ ان کے خیمے کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے خیمے کو کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ جو خطوط موجود ہیں، اس لیے کہ 2 بورا خط کا ذکر آتا ہے، خرجین من الرسائل، خرجین من الصحائف، 2 بورا خط حضرت حسین کے پاس موجود تھا، اس لیے کہ 1-2 لوگوں نہیں بلکہ 1,00,000 لوگوں کی دستخط موجود تھی ان کے اوپر۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے ساتھیوں، یہ مقصد تھا کوفیوں کا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
شہید کر دیا گیا اور سارے جو ان کے شواہد موجود تھے وہاں پر انہیں ضائع بھی کر دیا گیا۔ میں اصل میں اب ایک اور نقطے کی طرف آتا ہوں، اس لیے بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے اختصار کے ساتھ کہ یزید کے اوپر دیکھیے ایک بات اور عرض کر دوں، یزید سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ عام مسلمان حاکموں کے طریقے سے یزید بھی ایک حاکم تھا، اور ابھی اگر وقت ملا تو میں چند شواہد علماء اہل سنت والجماعت کے، جو اہل سنت والجماعت آج اپنے کو کہہ رہے ہیں سنی لوگ ہیں نا، وہ سن کر کے مسلمان ہونے والے، ان کی بات نہیں ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت ائمہ جن کا بات کا اعتبار ہے، جن کی کتابیں ہیں، ان کی کیا رائے ہے یزید کے معاملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے میں عرض کر دوں کہ یزید سے ہمیں محبت نہیں ہے، یزید سے محبت نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کے بارے میں غلط خیالات اور غلط تصورات اپنے ذہن کے اندر رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مذہب اور ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پہلا الزام یزید ابن معاویہ کے اوپر یہ ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی شہادت کا واقعہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ رکھوں، اس لیے کہ تاکہ آپ کے سامنے ظاہر ہو، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا یقیناً یزید حضرت حسین کا قاتل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور بہت سے علماء کہتے ہیں، علماء سے میری مراد آج کل کے لوگوں کی نہیں ہے، آج کل کے لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ پرانے لوگ تاریخ جو لکھنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں، بلا مبالغہ ہم نے دسیوں کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن صرف ایک کتاب مجھے ملی ہے، یعقوبی تاریخ یعقوبی اور یعقوبی شیعہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، ورنہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ حضرت حسین کے قتل کا یزید نے حکم دیا، بلکہ یزید کا اصل حکم کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیے، عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ حسین ابن علی عراق کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے نگرانوں کو بیٹھاؤ، فوج کو لگاؤ، سخت نگرانی کرو، اور صرف تہمت پر بھی لوگوں کو گرفتار کرو، البتہ کسی کو قتل نہ کرنا، البتہ کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ بات ہم نے تاریخ تبری والبدایہ والنہایہ سے نقل کی ہے، البتہ کسی کو قتل نہ کرنا، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی پر اتر آئے، اور جو بھی معاملہ ہو ہر معاملے کی خبر مجھے فوراً دیتے رہنا، یعنی ایک ایک بات کی خبر مجھے پہنچانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید نے نہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی اس پر راضی تھا، بلکہ اس کے قتل پر ناراض ہوا اور غمگینی کا اس نے مظاہرہ کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بات کسی بھی صحیح قابل اعتبار روایت سے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح اور قابل روایت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یزید نے حضرت حسین کی قتل پر خوشی کا بھی اظہار کیا ہو، بلکہ ساری روایات آپ پڑھ لے جائیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کیا ہے، رونے لگا تھا حضرت حسین جب کی خبر ان کو ملی ہے تو، اور یہ بھی نہیں جو یہ نقل کیا تھا حضرت یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر پیش کیا گیا، یہ بھی بات غلط ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان کا سر کس کے سامنے پیش کیا گیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، نہ کہ حضرت یزید ابن۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی جن سے لوگ نقل کرتے ہیں وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ وہ صحیح انہ لم یبعث براس الحسین الی الشام کما سیاتی، حق بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر شام نہیں بھیجا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ان کے استاد ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر، حضرت حسین کی شہادت پر یزید جو ہے غمگین اور ناراض بھی ہوا تھا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس کی ناراضگی یہ کافی تھی؟ یہ کافی نہیں تھی۔ یزید کا ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ حاکم وقت تھا، اسے چاہیے تھا کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کا محاسبہ کرتا، کم سے کم عبید اللہ ابن زیاد کو اس کے منصب سے ہٹا دیتا،
اس کے منصب سے ہٹاتا اور اس سے بات پرس کرتا کہ ہم نے تمہیں قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے اتنی جرأت کیوں کی، تم نے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ لیکن اس قسم کے کوئی الفاظ اس کے بارے میں پڑھنے میں یا نہیں آتے ہیں کہ اس نے کبھی ایسا کیا ہو۔ اس لیے اگرچہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور قتل کے اوپر خوش نہیں تھا، لیکن یہ اس کی کمزوری تھی کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے ان کا بدلہ بھی نہیں لیا ہے، اس لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ دونوں اب پہنچ گئے ہیں، کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید ابن معاویہ۔ اللہ تعالیٰ حاکم احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا؟ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا؟ سرے تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھی و ذات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمیوں سے راضی ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جو شہید ہوا ہے اور دوسرا شخص جس نے مسلمان کو قتل کیا ہے۔ رسول بخاری شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں سے خوش ہوتا ہے، ایک مسلمان سے اور ایک مسلمان کے قاتل سے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس طرح سے کہ ایک شخص کافر تھا، اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، پھر اللہ نے اسے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسے توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مسلمان کا قاتل اور خود مسلمان دونوں کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے۔ یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو جنت ہے ساتھیوں، وہ خاندان سے نہیں ملتی ہے، وہ تمنا سے حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ قربانی چاہتی ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی نے جو قربانی دی تھی، ان کی والدہ حضرت فاطمہ نے جو قربانی دی تھی، حضرت حسین نے اسلام کے لیے وہ قربانی دی تھی؟ جی ظاہر بات نہیں۔ پیدا ہوئے کب؟ جب مسلمان مکہ کی زندگی چھوڑ کر کہاں آ گئے تھے؟ مدینہ منورہ، یہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے، عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر مسلمان انہیں اپنے سروں پر اپنی آنکھوں پر اٹھاتا ہے، شان کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ محبت کرتے تھے تو سارے مسلمان ان سے یہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان صحابہ کے ساتھ کرتے جو بدری صحابی تھے۔ اسی لیے سیرت کے اندر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے ایک بار کچھ کپڑے آئے، آپ نے تمام صحابہ کرام میں وہ کپڑے تقسیم کیے، لیکن حضرت حسین کو وہ کپڑا نہیں دیا، حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو وہ کپڑا نہیں دیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کا جو مقام اور جو شان ہے یہ کپڑا ان کے شان کے خلاف ہے، لہذا اپنے عامل کو یمن لکھا اور کہا حسین کے لیے اور حسن کے لیے، ان دونوں کے لیے خصوصی اور خاص قسم کے کپڑے انہیں بھیجو، ان کے لیے بھیجو جو ان کے شان کے مناسب ہو۔ وہاں سے دوبارہ آیا ہے کپڑا تو انہیں اٹھا کر کے دیا ہے۔ تو یہ مقام مسلمان انہیں دیے ہوئے تھے، انہوں نے دین کے لیے کوئی خاص قربانی نہیں دی تھی، لیکن اللہ نے ان کا کیا مقام رکھا تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لہذا انہیں کچھ قربانی پیش کرنی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی صورتحال پیدا کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی بھی طریقے تقدیر انہیں کھینچ کر کربلا کے میدان میں لے آئی کہ یہاں پر ظلماً انہیں شہید کیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ اتنے صحابہ کرام اور اتنے تابعین سختی کے ساتھ انہیں منع کر رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور اتنی ضد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ رکنے کے لیے تیار
نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مقام رکھا تھا جو بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا مقام دیا ہے اور اگر اپنی رحمت سے بعض خوبیوں کی بنیاد پر اگر یزید کو بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید ہے یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، وہ حدیث میں علماء نے کلام کیا، علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، لیکن اسلامی روح سے دیکھیں کیسے مطابقت رکھی. اللہ تبارک و تعالی جنت میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو آدمی حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دو آدمی حاضر ہوں گے. ایک شخص وہ ہے جس کے اوپر دوسرے کا بڑا حق ہوگا اور دنیا میں وہ حق ادا نہیں کر پائے گا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو حقوق العباد ہیں اسے اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک کہ بندے معاف ہے. بات صحیح نہیں صحیح؟ حقوق العباد جو ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا کہ بندے معاف نہ کریں. تو قیامت کے دن وہ لے کر کے آئے گا اپنے خصم کو، اپنے مخالف کو، اپنے مدعا علیہ کو. اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ بندے اسے تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اے بندے تو اسے معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بندوں کے حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے. جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں دعا کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی ساری دعائیں قبول ہو گئی. البتہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ بندوں کے آپس کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کچھ نرمی کر ان سے بھی معاف کر دے. اور آپ نے جب آ کر کے مشعر الحرام میں یہی دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت دن کیا کہے گا؟ بندے اس کے گناہوں اس کی غلطی کو معاف کر دے. تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا سا خوبصورت سا قصر اور ایک محل ظاہر کرے گا اور بندے کہے بندے دیکھ وہ محل کتنا پیارا ہے. کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا خوبصورت ہے، کس کو ملنے والا ہے؟ کہا یہ اس کو ملنے والا ہے جو اپنے بھائی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے. کس کو ملنے والا ہے؟ جو اپنے بھائی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے. تو کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے بھائی کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، مجھے محل عطا فرما دے. تو ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے کہ یزید کو معاف کر دے. ہے بعید کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے؟ یا آپ اس درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والے ہیں؟ اسی لیے ہم نے کہا نا اگر بخشے رہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا رہے مزاج. اگر بخشے رہے قسمت سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے. قرآن مجید میں جی کون سی آیت ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ذرا سوچیں، ان تعذبهم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیرے حکم ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم پر اس کے فیصلے پر کوئی حرف رکھنے والا نہیں ہے، کوئی کلمہ عفو پھیرنے والا نہیں، اس کے کلمہ خطا پھیرنے والا نہیں اس کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کے ہے کہ نہیں؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، اے اللہ تعالیٰ اگر تو معاف کر دے تو کیا ہے؟ فانك انت العزیز الحکیم، اے اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، تجھے کوئی معاف کرنے پر مجبور کرنے والا نہیں ہے، حکیم ہے جو فیصلہ کرے گا تیرا فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. بات کافی ہو گئی. دوسرا حضرت حسین کی شہادت کے بعد دوسرا الزام یزید بن معاویہ پر کیا ہے کہ اس نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا تھا. ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا غلط کام تھا کہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہو جو اہل مدینہ کو ڈرائے اور خوف دلائے، چاہے جائے کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے. لیکن ساتھیوں ذرا ایک طرف اور دیکھیں کہ اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے آپ دیکھتے، بلکہ ایک مثال میں دیکھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ حرم شریف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں جی؟ حرم شریف میں بیٹھے ہیں، آپ کے جیب میں موبائل ہے.
اگر کوئی شخص آپ کا موبائل لے کر کے بھاگے حرم شریف میں تو آپ اسے چھوڑیں گے؟ جی مجھے بتائیے، چھوڑیں گے اس کو آپ؟ بولیے بھائی، آپ لوگ چھوڑیں گے؟ اگر 5,000 آپ کے جیب میں ہو اور کوئی چھین کر کے بھاگے اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کھڑا ہو جائے تو آپ اسے چھوڑیں گے؟ جی بس اتنی ہی ہمت ہے آپ لوگوں کی؟ کہاں بھاگا ہے وہ کھڑا ہوا ہے؟ جی کہاں ہے وہ؟ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے کھڑا ہوا ہے، اس سے مبارک جگہ اور کوئی ہوگی؟ لیکن آپ کیا جواب دیں گے کہ حرم شریف کسی باغی کو پناہ نہیں دیتا، یہی کہیں گے نا؟ حرم شریف کسی باغی کو پناہ نہیں دیتا، اسی لیے میں تفصیل میں نہ جا کر کے اور یزید کی طرف سے دفاع بھی نہ کر کے، یزید کی طرف سے، لیکن یہ دنیاوی لحاظ سے یزید نے اگر مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا، خانہ کعبہ پر حملہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں کیا، خانہ کعبہ کے گرد جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے، یہ نہیں ہو، یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے دیوار کو اس نے توڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے افواہیں ہیں، اور یہ کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا نعوذ باللہ من ذالک، واللہ بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت پہلے سے میں تاریخوں میں پڑھتا آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، 3 دن تک اسے حلال رکھا، لوٹ مار ہوتی رہی، حتیٰ کہ بعض تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ 1000 باکرہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، اور یہاں تک شیعوں نے ہمارے اندر ملا دیا، تمہارے منہ پر تھپڑ ماری، وہ کیا کہا کہ وہاں پر جو ہے حلال اور حرام بچوں کے در مدینہ میں تمیز نہیں رہ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے زمانے میں کہیں کی مسلمان فوج اس ذلت تک نہیں پہنچ چکی ہے، چاہے جائے کہ وہ فوج جس کی تربیت صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین نے کی ہو وہ اس حد تک پہنچ سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، عقل سے کام لو اے دانشورو، شیعوں ان بدبختوں اور رافضیوں کی باتوں میں نہ جاؤ کہ جو کچھ تاریخ میں لکھ دیا اسے نقل کرتے جاؤ، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ 70 بدری صحابی شہید کیے گئے۔ میں کہتا ہوں اس وقت اگر 2-3 بدری صحابی تھے ان کا نام مجھے بتا دو کون کون زندہ تھے۔ جھوٹ بولنے کے لیے بھی اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے، اسی لیے کہا جاتا ہے جھوٹے کو اللہ تعالیٰ یادداشت نہیں دیتا ہے۔ آخر وہ 70 بدری صحابی کون موجود تھے؟ جبکہ حضرت 65 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا اور آخری مہاجر ہیں وہ، لیکن کتابوں میں موجود، میں کھول کر کے دکھا دوں کہ 70 بدری صحابی اس دن شہید کیے گئے۔ کہاں زندہ تھے اس بدری سے؟ سوچیں یہ واقعہ کب کہا ہے؟ سن 63-64 ہجری کا ہے نا سے، اور غزوہ بدر کس میں ہے؟ 2 ہجری میں، 2 ہجری میں ہے، یعنی یہ 62 سال ہو گئے۔ اگر اس وقت بدری صحابی 20 سال کے کم سے کم رہے ہوں، جبکہ عام طور پر کیا تھے؟ ذرا بڑے ہی تھے نا، اگر 20 سال کے بھی رہے ہوں تو ان کی عمر 80-85 کی اس وقت جو ہے تلوار اٹھانے کے لائق رہے ہوں گے۔ ذرا اے لوگوں عقل سے کام لو، عقل کو بھی استعمال کرو کہ اس وقت مسلمان فوج ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ جی آج کی مسلمان فوج اس ذلت تک نہیں پہنچی ہے، اسی لحاظ بے دینی کے زمانے میں بھی مسلمان فوج اس ذلت تک نہیں پہنچی ہے کہ اپنے مسلمان بہنوں کس طریقے سے بے عزتی کرے، چاہے جائے کہ مدینہ منورہ کے اندر، سوچنے کی بات ہے جی، مدینہ منورہ کے اندر واللہ میں 15 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک روایت بھی مل جائے جو کسی ایک سنی راوی سے مروی ہو کہ یزید نے حکم دیا ہے کہ مدینہ منورہ کو حلال کر لینا، لیکن نہیں مل سکی، نہیں مل سکی مجھے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو لا کر کے دکھلائے، اور یہ کوئی ایک روایت صحیح مل جائے کہ ہاں اس فوج نے اس قسم کی بدتمیزی مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ یزید کے باغی بن گئے تھے، اور جو بھی ہم نے مثال دیا کہ اگر ہمارا 5000 3000 اور ایک موبائل غائب ہو جائے پھر بھی ہم اپنے خانہ کعبہ میں کسی کو بخشیں گے نہیں، چاہے جائے کہ کسی کا ملک جا رہا ہے تو وہ بخشے گا، سوچنے کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ اس کے لیے جواب تھی، دوسری صورت نکالتا